اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمانے اللہ ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے۔ رات کا وہ حصہ ہے جس میں وہ خلاق عالم بھی آواز دے کے پکار کے کہتا ہے کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے۔ ایک تو قبولیت کا وقت ہے، دوسرا مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ ذکر حسین میں آپ مصروف ہیں، مالک آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان کی ہر دعا کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں ذکر کے صدقہ میں مالک شفا عطا فرمائے، جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے، جتنے بے روزگار ہیں نوجوان مالک بہترین روزگار عطا فرمائے، زیر تعلیم جو بچے ہیں مالک انہیں علم کی میدان میں کامیابی نصیب فرمائے، جتنے آپ کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں ملت کے شہداء ہیں اور خصوصاً شہداء پارا چنار مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ امام زمان بقیت اللہ فی العالمین ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہو تھوڑے تھوڑے؟ اللہ نے بات شروع ہو گئی ہے جی، ہر چیز برابر تقسیم کی ہے ہر بندے پر۔ مثلا سورج صرف وہاں طلوع نہیں ہوتا جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، سورج کی روشنی وہاں پہ بھی آتی ہے جہاں بندے اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایسا ہے نا جی۔ چاند کی مٹھاس سے ہر بندہ محظوظ ہو رہا ہے۔ زمین اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں دی، مشرکین بھی زمین پہ چل رہے ہیں، یہ برابر تقسیم ہے۔ جو بندہ سال بھر کے روزے رکھتا ہے بھوکا وہ بھی نہیں رہتا، تو جو ماہ رمضان میں بھی نہیں رکھتا رزق اس کا بھی اللہ نے بند نہیں کیا، یہ پکی بات ہے۔ یعنی اگر اس نے موسیٰ کو پالا ہے تو بھوکا فرعون کو بھی نہیں رکھا۔ آپ کو واہ واہ ہے جو رات کے حصے میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں میرے مولا کی بارگاہ میں، کیسے کیسے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، جو خوش بیٹھے ہو۔ تو اس نے سب کچھ برابر تقسیم کیا ہے، ہوا، فضا، خلا، چاند، سورج، زمین، پانی، جو کچھ ہے برابر تقسیم ہے، کسی کا اللہ نے کچھ بند نہیں کیا۔ پتہ نہیں پھر کیا وجہ ہے، اللہ کے پاس ایک نعمت ایسی ہے جو اس نے ہر کسی کو نہیں دی، کسی کسی کو دی ہے، وہ نعمت ہے علی کی ولایت۔ واہ 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 واہ، یار جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، تمہیں علی کا واسطہ دے رہا ہوں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے جوان، ان کی مرضی کی بات ہے سب۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک باری ہاتھ بلند فرماؤ، مہربانی ہوئے گی یار۔ آپ کو واہ واہ ہے کہ آپ رات کے حصے میں اتنی تازگی میں سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ جی ہیں جی، علی کی ولایت ایسی نعمت ہے اللہ کے پاس جو اس نے ہر کسی کو نہیں دی، کسی کسی کو دی ہے۔ جو خوش ہو سکتے ہو، جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے علی کا نام سن کے، جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہو ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ علی کی ولایت ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کسی کو دی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں دی۔ جس امام کا آج آپ نے دن منایا ہے چھٹے مولا کا، اسی سرکار کا فرمان ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے
سرکار فرماتے ہے بہت بڑی بات ہے، اللہ کرے آپ پہنچ جائے اور میں آپ کو پہنچا سکوں۔ سرکار فرماتے اللہ نے اس وقت تک کسی دل میں علی کی ولایت رکھی نہیں جب تک اللہ نے اس دل کو خود نہیں دھویا۔ واہ 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 واہ، کتنے نصیب والا ہے وہ بندہ جو پچھلے صاحبان بیٹھے ہو، تھوڑے تھوڑے ہاتھ اٹھا لو، برکت ہو جائے گی، خیرات مل جائے گی۔ جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اونچے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ اٹھ گئے قسم سے خیرات لے رہے ہیں، رات کے شیشے میں آپ جی ہیں، آپ بڑے ہو کر اتنی قیمت دے رہے ہیں، آپ جی ہیں۔ علی کی ولایت ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کسی کو دی ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، چونکہ حکم ہے کہ جب آپ رات کو بستر پہ لیٹو شیعان حیدر قرار، تو یا ہمارے اللہ کے ساتھ یا ہم 14 میں سے کسی کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کیا کرو، ہم تمہاری باتوں کا جواب کسی نہ کسی انداز سے تم تک پہنچائیں گے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کانپ کانپ کے، کیونکہ کن کا مالک ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند پہ جلوہ فگن ذات ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ تجھے علی جھکتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس لفظ پہ اگر آپ بولے ہیں تو آپ نے خرید لیا جعفر کو، علی کے سجدے پہ اگر آپ بول پڑے ہیں تو آپ نے خرید لیا مجھے، چونکہ یہ داغ دھبا جناب اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم علی کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں۔ علی سجدہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے بات کر، ہے۔ میں نے کہا مالک تو نے منوایا ہے علی کو، اللہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ علی نے منوایا ہے تجھے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو ہے بھی اللہ، علی ہے بھی بندہ، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مالک یہ منوانے والا جو کام ہے نا وہ آپ کا میرا اللہ تیرا آسان ہے، علی کا مشکل ہے، اللہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا جی تو نے اسے منوایا جو نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، لاہور جملہ کھا ہی نہیں سکتا، آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں یار، آپ سلامت رہیں جو اتنی مشکل سے، آپ کی کیا بات ہے میرے بچے؟ علی بظاہر جسم رکھتا ہے، بدن رکھتا ہے، نظر آتا ہے، تو نے اسے منوایا جو دکھائی دیتا ہے، جو مخلوق کو نظر آتا ہے۔ نیند آئیے تو آپ باہر تشریف لے جائیں، ورنہ منہ بنا کے علی کے ذکر میں نہیں بیٹھتے، تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہتے ہیں، ثواب ہوتا رہے گا، مجھے کیا ہونا ہے؟ اللہ کہتے پھر میں نے کہا مالک اس جملے پر یہیں پر بولو تو پھر آپ کا احسان ہے، اگلے مرحلے میں تو بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ یہاں بولو تو میں قبر تک، بلکہ قبر میں جانا ہے، علی سے ملاقات ہونی ہے، آپ کی گواہی دوں گا مولا رات کے 2 بجنے والے تھے، تیرے حلالی موالی نوکروں نے مجھے قیمت دی تھی۔ اللہ کہتے بات پوری کر۔ میں نے کہا مالک بات یہ ہے کہ یہ ذرا جو منوانے والی بات ہے نا، منوانے والی کہ علی نے تجھے منوایا، تو نے علی کو منوایا، اللہ کہتے ہاں۔ میں نے کہا یہ ذرا علی کی محنت مجھے زیادہ نظر آتی ہے، اللہ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے علی نے منوایا، تجھے سارے مان رہے ہیں، مار جیتے رہو میرا بیٹا، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا۔ واہ واہ واہ، ملک صاحب مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے، مولا ہر مشکل آسان فرمائے۔ بڑے بھائی ہیں آپ میرے، 1 2 ہاتھ گنوں گا، جو اوپر لنگر کرتے رہے ان کو میں جانتا ہوں، جو ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ علی کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ بزرگ نا جوان، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو خیر ہے، جوان جوانی سے فائدہ لینا، چند دن کی جوانی علی علی کر لے، پتہ نہیں کل کیسا سورج طلوع ہو، کوئی علی علی کرنے دے نہ کرنے دے، ابھی وقت مل گیا ہے تو ضائع نہیں کر لینا چاہیے، مشکل زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ظہور قریب ہے نا میرے مولا کا، تو پھر ہماری مزے ہی مزے ہیں جب سرکار آ جائیں گے، سرکار کے آنے تک ہم نے برداشت کرنا ہے ہر کسی کو۔ میں نے کہا مالک تجھے علی نے منوایا، تجھے سارے مانتے ہیں، تو نے علی کو منوایا، علی کو تھوڑے 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 بالکل تھوڑے لوگ مانتے ہیں، تو ذرا علی کی محنت زیادہ نظر آتی ہے مجھے۔ اللہ کہتے تو حسین کا ذاکر نہ ہوتا، تو آل محمد کا حبدار نہ ہوتا، میں مار مار کے نہ تیری شکل بگاڑ دیتا، اس میں محنت شہنت والی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مالک پھر بات کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے سارے مانیں گے، علی کو تھوڑے مانیں گے، کیوں؟
اللہ کہتے علی کو صرف حلالی مانیں گے؟ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے قسم سے میں اس کا نوکر ہو گیا ہوں. علی حق. تھک جائیں گے یار، ہکو نعرہ مارو، ہاتھ اونچے حیدری. آپ کو واہ واہ ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے. جو سر مار رہے ہو آپ کو بھی واہ واہ ہے. جو خوش بیٹھے ہو آپ تو سلامت. آئے 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 بسم اللہ. آپ کو واہ واہ. بس میں جانے لگا ہوں، تکلیف ہی نہیں دینی جناب کو. رات کا اتنا حصہ ہے کہ پڑھنے والی ہستیاں زیادہ ہیں. بسم اللہ. پھر ایک معجزہ ہے علی کی ولایت میں، بس وہ سنو اور مجھے چھٹی. پھر زندگی باقی ملاقات ہوتی رہے گی، آپ کی زیارتیں ہوتی رہیں گی. ایک معجزہ ہے جی میرے مرشد علی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں بھیجا. کیا معجزہ ہے کہ پہلے تو دل میں آتی نہیں، اگر آ جائے پھر جاتی نہیں. یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو، یہ محلہ 100/100 لے گا، ادھر والے بھی 100/100، سامنے والے 33 نمبر بھی اج لے جاؤ تو بڑی گل ہے. باقی علی میں پورے نمبر لینے پڑتے ہیں. علی لازمی سوال ہے. ہاں، اور جب ہم پیپر دیتے تھے تو ایک لازمی سوال ہوتا تھا، وہ نہ کریں تو سارا پیپر خراب. علی لازمی سوال ہے. قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے دکھاؤں گا. ابھی تو ہم گزار جائیں گے کہ ہم پڑھیں بھی تو بندے اعتراض کر دیں کہ قیامت والے دن تو اکٹھے ہوں گے. چونکہ آپ کے چھٹے مولا فرما رہے تھے کہ قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ کو نہیں پتا ہوگا بیٹا کہاں ہے، بیٹے کو نہیں پتا ہوگا باپ کہاں ہے، بیٹی کو نہیں پتا اماں کہاں ہے، اماں کو نہیں پتا میری بچی، کسی کو کوئی پتا نہیں. ہر کسی کو اپنی پڑی ہے. سامنے ایک نوکر بیٹھا تھا میرے مولا کا، اس کا چہرہ اتر گیا. سرکار فرماتے تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ اس نے کہا مولا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا قیامت کے دن. فرمایا چپ کر کے بیٹھو، علی والے ایک دوسرے کو یا علی مدد کر. یہ کیسی قوم ہے یار، میری قوم کے بچے علی کے نام پہ خوش ہو رہے ہیں. کیا چھینے کا زمانہ ان سے علی کی ولایت. ہاتھ اونچے ہے علی. آپ جی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی بول پڑھو، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا چھینے کا زمانہ. تھک گئے ہو تو بس کریں، ورنہ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت تھوڑا سا دے دیں، بس میں چھٹی لینے لگا ہوں. مجھے آج تک سمجھ نہیں ایک بات کی، مجھے سمجھ نہیں، آپ مجھے سمجھائیں. آپ جسٹس میں سائل، آپ جو بھی فیصلہ دیں گے مجھے قبول ہے. کربلا سے لے کر پارا چنار کے شہیدوں تک شیعہ ہی کٹ رہا ہے، شیعہ ہی ذبح ہو رہا ہے، پھر بھی ختم نہیں ہوئے. پوری کائنات میں، دنیا میں، کائنات نہ کرے، پوری دنیا میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ 8 ارب آبادی میں ہم تھوڑے ہیں، پھر ذبح بھی ہم ہو رہے ہیں، پھر بھی یہ ختم نہیں ہو رہے. ایک مارتے ہیں یہ 10 ہو جاتے ہیں تو 10 مارتا ہے، یہ 100 ہو جاتے ہیں تو 100 مارتا ہے، یہ 1000 ہو جاتے ہیں تو 1000 مارتا ہے، یہ لاکھوں میں ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بس ایک اشارہ سمجھنا ہے، بات کھل نہیں سکتی. چونکہ خطیب اور سامعین کا ایک رشتہ ہے. خطیب ڈھاک کے چھپا کے بات پیش کرتا ہے، جو کپڑا اٹھا کے جھانک کے دیکھ لے بس داد وہی دیتا ہے، باقی اسے ہم زبردستی کرتے ہیں. ہاں بس جو پہنچ جاتے قیمت وہی دیتا، بس پہنچنا ہے آپ نے. فائدہ آپ کا ہے، میں تو آپ کا نوکر ہی ہوں. سرکار بھی ذبح ہو رہے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں، ختم ہو ہی نہیں رہے. اس کی ڈھیر ساری وجہ ہے. ایک وجہ مجھے سمجھ آئی ہے کیوں نہیں ختم ہو رہے، چونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے. جیو جیو. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں قسم سے یہ عباس مولا سے خیرات لے گئے ہیں.
جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خالی وہ بھی نہ جائے، اللہ کرے۔ قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے۔ میرے بزرگ سادات عزادار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جس کی چھت پہ علامہ اونچا والے حیدری۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، دعا فرمائے۔ ہکو نعرہ بیٹا، ہکو نعرہ، ہاتھ اونچے، حیدری۔ آجو 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 بھائی جان، آجو بھائی جان۔ جناب بھائی غلام عباس رتن صاحب، وہ بھی تشریف لائے، بس مجھے چھٹی دے دینا ابھی۔ پہلے تو علی کی، بسم اللہ، پہلے تو علی کی ولایت دل میں آتی نہیں، آ جائے پھر کوئی کافر کہے، کوئی مشرک کہے، کوئی گالیاں دے، کوئی گھر جلائے، کوئی کچھ کرے، علی کی ولایت دل سے نہیں جاتی۔ لاہور قیمت دے دو تو ایک لفظ ہے، اور آپ قیمت دینے کے موڈ میں ہیں صحیح۔ کیوں نہیں جا رہی علی کی ولایت دل سے؟ چونکہ جس چیز پہ قبضہ علی کا ہو جائے پھر وہ چھڑائے کون؟ نہ آپ تھوڑے بندے بولے ہیں، چلو مہربانی پھر بھی بول پڑے۔ اے یار یہ 1400 سال ہو گئے ہیں اہلیان ولا و عزا، کعبے کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے، ہمارے دل سے علی کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ ہاں جی جانے لگے ہیں، ایک منٹ صبر کرے آجے، تھوڑا جا حوصلہ کرے آجے۔ میں نوکر ہو گیا جی۔ پہلے تو دل میں آتی نہیں، آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ 1001 دلیل ہے آپ کے نوکر کے پاس، میں صرف ایک سنانے لگا ہوں۔ حضرت میثم میں تمار، بچوں کو نام یاد ہے، علی کا نوکر ہے، کوفہ میں مزار ہے، اور جو کچھ میثم کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے بندہ وہی پڑھ لے، علی پہ پکا، جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے۔ کھجوریں بیچتے تھے، بچے جانتے ہیں آپ کے، اس لیے تمار کہتے ہیں، کھجوریں بیچنے والا۔ ظاہر علی کا شیعہ ہے، کچھ کرے گا تو کھائے گا۔ واہ 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 واہ، ماتمی آپ کا احسان ہو گیا، آپ ایسی باتوں پہ بولیں تو ماتمی کا احسان ہو جاتا ہے۔ تو گرمیوں کا موسم، دکان پہ بیٹھے، امیر المومنین تشریف لے آئے، اٹھا دکان بھولی، گاہک بھولے، علی کی نالین پہ سر رکھا، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین۔ علی فرماتا میثم میرا بھی سلام۔ مولا مہربانی فرمائی تشریف لائے، فرمایا ہاں اب تم گھر جاؤ، ہم تمہاری دکان پہ بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس گرمی میں؟ فرماتا ہم حکم دے رہے ہیں جاؤ، اب حکم ماننا واجب ہوتا ہے۔ علی دکان پہ بیٹھ گیا، میثم گھر چلا گیا، بس گھر پہنچا تو وہیں سے واپس آ گیا، ابھی حکم پورا ہو گیا تو واپس۔ ادھر میثم دکان کے سامنے آیا، ایک مانگنے والا سوالی علی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے۔ اس نے کہا یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دو۔ علی کریم ہے، اس نے کہا کچھ کھجوریں دو۔ علی نے میثم کا سارا ٹوکرا اٹھایا، سوالی کی جھولی میں سارا ٹوکرا خالی کر کے رکھ دیا۔ سوالی چلا گیا، امیر المومنین نے دیکھا تو میثم کھڑے ہاتھ باندھ کے نا بلا تشبیہ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا ذرا جی مولا۔ فرمایا تیری دکان پہ اگر میں روز بیٹھتا رہا تو پھر تیری دکان تو چل گئی، تیری ساری کھجوریں میں نے دے دی سوالی کو، تو مسکرا رہا ہے۔ کہتے یا علی یہ چند کھجوریں کیا ہے، نسل تیری جوتی پہ قربان کر دو۔ تیرا حق کے مودت مجھ سے ادا نہیں آیا۔ واہ 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 واہ، مولا تیرا حق مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ مہربانی، میں آپ اتنی داد دے رہے ہیں کہ میں اب چپ کر کے کھڑا بھی رہوں تو آپ بولتے رہیں گے، لیکن میں بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں۔ علی فرماتے ہوں اتنا مانتا ہے مجھے؟ کہتے مولا کہاں مان سکتا ہوں میں آپ کو، جتنی آپ نے توفیق دی اتنا ہی مانتا جا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں چل جتنا بھی مانتا ہے، علی تجھے اجر دینے لگا ہے۔ مولا حکم فرمایا تیری کھجوروں کی دکان بند۔ تو بادشاہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا تیری حکمت کی دکان شروع۔ آج کے بعد تو حکیم۔ علی بیٹا اس نے مولا، اس نے کہا مولا مجھے نبض دیکھنی نہیں آتی، مجھے پڑیا باندھنی نہیں آتی جو حکیم باندھتے ہیں، تو میں حکمت کیسے؟ علی فرماتے ہیں اب جھلا ہو گیا ہے، تجھے پڑیا باندھنے کی نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے علی خیرات دے رہا ہے، میثم تجھے نبض شبض نہیں دیکھنی پڑے گی، تو جس بندے کو دیکھے گا بس دیکھتے ہی تجھے پتا چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔
کس جگہ مرنا ہے، کیسے مرنا ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں قسم سے خرید لیا آپ نے جعفر کو. اب آپ بھی بول پڑے ہیں، اس محلے کے سردار بھی. اب دور دور سے مریض میسم کے پاس ضرور پیسے دینے ہیں. میسم کے دیکھتا ہے، کہتا ہے یار ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے، لے جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. جس کا وقت قریب ہو کہتا ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ، باتیں شاتیں کرو، 1-2 دن کا مہمان ہے، وہ مر جاتا. اب حضرت میسم علیہ السلام گھر سے نکلے، کوفہ کے چوک میں ہے تو وہاں حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں، منبر کی قسم، کربلا کے شہید حسین کے بچپن کا دوست حضرت حبیب. اب میسم کو تو علی کی خیرات ہے. حبیب کو دیکھتے حضرت میسم شروع ہو گئے. حبیب سنو، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو جائے گا. یہ کہا میسم نے، قسم عباس کے علم کی. آگے حبیب نے لمحہ نہیں لگایا. میسم کو دیکھ کر کہتے حکیم صاحب سنتے جاؤ، کھجور کا درخت، ابن زیاد کی حکومت، تو پھانسی پہ. آپ کو واہ واہ ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے، ان چمکتی ہوئی پیشانیوں کو واہ واہ ہے. جب پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، سبحان اللہ. حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. اب حضرت میسم، بسم اللہ، حضرت میسم حبیب کو دیکھ کر کہتے حبیب تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیسے چلتا ہے؟ کہتے میں نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، 3 سال کے بعد شاہ ولایت کو ترس آیا، مجھے خیرات دی. حبیب کہتے ہیں تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، میں نے صرف 3 دن حسین کی جوتی صاف کی ہے. ختم ہوگی میری پڑھائی. یہی میسم رسیوں میں باندھ کر ابن زیاد کے دربار میں لے آئے. آجائیں 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 سر آجائیں 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 آجائیں. آپ کی طرف توجہ ہو گئی ہے. ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہے. اتنی بڑی گل لینا کہ قسم مولا کی کم از کم 12ویں کا منبر لگا ہو، میں سرکار کے قدموں میں سر رکھ کے یہ جملہ کہوں، اور پھر سرکار آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا اور خیرات عطا فرمائے. اتنی بڑی بات ہے سادی، لیکن سادی نہیں، جرت کی بات ہے. وہ تخت پر بیٹھے، چمچے کڑچے وزیر مشیر یہ وہ سارے اسی کے ہیں. اکیلا علی کا شیعہ ہے، وہ بھی بزرگ ہے، سفید ریش سفید زلفیں، زمین پہ بٹھایا ہوا ہے میسم کو، باقی سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت میسم نا یوں مجھے دیکھنا ہے، یوں بلا تشبیہ یوں بیٹھے ہیں اور مسلسل ابن زیاد کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل پلک نہیں چھپکتے، دیکھی جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں. آخر وہ بے حیا منبر پہ پریشان ہوا، پہلو بدل کے جو اس نے کہا، یہ جملے اس کے ہیں بلا تشبیہ. اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہے تو پٹھا مجھے. بالکل نہیں گھبرایا، مسکرا کے نہ یوں دیکھتے بھی رہے. دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معیار ہے علی کے نوکروں کا، یہ معیار ہے حسین کے عزاداروں کا. آپ کو واہ واہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ سر. وہ بغیرت کہتے ہیں پھانسی پہ لگاؤ اس بڈھے کو. حضرت میسم کہتے ہیں یہ تو کون سی نئی بات کر رہے کہ پھانسی پہ لگاؤ؟ یہ بھی میرے مرشد علی نے مجھے فرمایا تھا کہ تجھے پھانسی پہ لگائے گا، اور تیرے بارے ہی کہا تھا جہاں تو نے لگانا ہے اس جگہ کا مجھے پتا ہے، وہ درخت کو میں نے پالا ہے. اس نے چال چلی. کہتے اور تیرے مرشد علی نے کیا کہا تھا؟ فرماتے میرے مولا نے کہا تھا کہ پھانسی پہ لگانے سے پہلے نا تیری زبان کاٹے گا. یہ بغیرت کہتے ہیں معاذ اللہ میں نے علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا ہے، میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی، پھانسی پہ لگانا ہے. فرماتے چل نہ کاٹ، لیکن ایک کام تو کر، تو اسلامی ملک کا سربراہ بن کے بیٹھا ہے. اسلام میں حکم ہے کہ مرنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی آخر میں زندگی کی ایک بات ضرور پوری کرنی چاہیے. میری یہ خواہش پوری کر. سبحان اللہ جی. ابن زیاد کہتے خواہش بتا. کہتے پورے کوفہ کو بلا. مردوں سے گلیاں بھر گئیں، عورتیں چھتوں پہ آ گئیں. ابن زیاد تخت پر، سامنے کوفے والے، یوں میسم کھڑا ہے. بس ختم ہوگی بات. 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 2 سیکنڈ منبر خالی ہے. کوفے والے کہتے ہیں میسم خیریت ہے؟ اس وقت ہمیں بلایا ہے، کوئی وصیت کرنی ہے؟ کہتے ہیں وصیت تمہیں کیا کرنی ہے، تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے.
وہ کون سی؟ کہتے تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ہے کسی اور کا، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا اگر اٹھا لیے ہیں تو۔ ابن زیاد کہتا ہے کاٹو زبان اس بڈھے کی۔ اس وقت میثم کہتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلانے والا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ